حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آئیے، حافظ محمد ابوبکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام سبحان اللہ، هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، حافظ محمد ابوبکر صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ ناظرین، آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت پرسوز آواز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ عشق کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے، تیرا مکان ہے، عیش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ
تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دوم دام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے آقا کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے خود ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار سجدے خود ہے بے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے مکتاب خوف نہ رکھی رضا ذرا تو ہے بے مصطفیٰ خوف نہ رکھی رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جانے مراد اب کدھر تیرا مکان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ناظرین قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی چائنیز باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے خوبصورت صاف ستھرے فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ فیملیز کے لیے علیحدہ ہال عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ
पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं, आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़, न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल, कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 0313742997। जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद, अदनान, अतारी, कादरी साहब। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारा मौजूع औलाद की तरबियत, उसकी अहमियत के हवाले से है। मैं पहला सवाल अल्लामा साहब के सामने आज ये रखूँगा कि औलाद की इस्लाम में क्या अहमियत है और औलाद जो है वो किस तरह से वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। देखिए, अगर औलाद के हुकूक में देखें तो सबसे पहले औलाद का हक ये है कि बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से नेक औलाद मांगनी चाहिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये नेक औलाद मांगना अल्लाह के नबियों का तरीका। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने यहाँ से एक सुथरी औलाद दे, एक नेक औलाद दे, तू दुआ को सुनने वाला है, कबूल करने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए तो जो बे औलाद हैं उनको दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक साले यानी अच्छी औलाद अता फरमाए। जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं ना, तो हमारे मुआशरे में बड़ी औलादें ऐसी हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करती। अस्तगफिरुल्लाह। और ये औलाद अगर देखा जाए ना, इस्लाम में इसकी अहमियत बड़ी। क्यों फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अब घर वालों को बचाने का हुक्म, इसका मतलब औलाद की अहमियत है, यानी बाप से क़यामत वाले दिन उसकी औलाद के मुतल्लक भी पूछा जाएगा तरबियत के हवाले से। बिल्कुल। और ये औलाद फ़ायदा क्या देगी? सिर्फ औलाद का मेरे ख्याल से सिर्फ यही, एक तो ये फ़ायदा कि बुढ़ापे में चले वो काम आते हैं, यानी बुढ़ापे में तो दुनियावी फ़ायदा हो गया ना, एक खिदमत के तौर पे, दुनियावी खिदमत के तौर पे फ़ायदा। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसका आखिरत में क्या फ़ायदा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा दुनिया से चला जाता उसके जो अमाल है ना, नामे अमाल का लिखने का सिलसिला, बढ़ने का सिलसिला सारा ख़त्म हो जाता है। 3 चीज़ें हैं जिसका सवाब उसे कब्र में भी पहुँचता रहता है। सुभान अल्लाह। पहला सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया गया, और ये इल्म से मुराद इल्म दीन है, दुनियावी इल्म नहीं। और तीसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वो औलाद जो अपने वालिद या वालिदा के दुनिया से जाने के बाद उनके लिए दुआए खैर करे, उनकी दुआ का फ़ायदा भी माँ बाप को कब्र में पहुँचता रहता है। देखिए, दुनिया का फ़ायदा तो है कि बुढ़ापे में खिदमत मिल गई, लेकिन देखिए औलाद की अहमियत कैसी है। अगर औलाद अच्छी हो तो उनकी दुआएं भी कब्र में जो है हमें फ़ायदा देगी। वो आता नहीं कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग आएंगे जिनके नामे अमाल में पहले नेकी कोई नहीं थी, अब पहाड़ों के बराबर नेकियां, या जन्नत में उनका दर्जा बढ़ता है। अर्ज करते हैं, मेरे अल्लाह हमने तो नेकी कोई नहीं अब यहाँ पे आके कि हमारा दर्जा बढ़ गया। फरमाया, तुमने तो कोई नेकी नहीं की, लेकिन तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए दुआ मगफिरत की, उसकी वजह से जन्नत में दर्जा जो है वो बढ़ा दिया गया। अगर हम एक किताब देखें तो तफसीर कबीर के अंदर ये बात लिखी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरे, तो एक कब्र के करीब से जब गुजरे तो देखा उस कब्र वाले को अजाब हो रहा था। अल्लाह के नबी की निगाह है ना। अभी हमने पिछला जो प्रोग्राम किया था वो इख्तियारात मुस्तफ़ा पे किया, ये देखे ना, इख्तियार ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर देख लिया ज़मीन पे खड़े होके, फिर उसी कब्र के करीब से गुजरे थोड़ी देर बाद, फिर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा। अर्ज़ की, मेरे अल्लाह समझ नहीं आई तेरी हिकमत की, पहले इसी को अजाब हो रहा, अब इसी पे तेरी रहमत का नुज़ूल हो रहा। फरमाया, प्यारे ईसा जब ये दुनिया से आया था ना, कब्र में बड़ा ही गुनाहगार था, इसके गुनाहों की वजह से इसे कब्र में अजाब दिया जा रहा था, लेकिन जब ये मरने लगा था तो इसके यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला था। वो बेटा पैदा हुआ, जो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसकी जो बीवी थी उसे मकतब में लेके गए।
اور جا کے اس دین والے بندے سے کہا کہ اس کو پڑھائیے، اور اس دین والے نے اس کو پڑھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام صرف اس وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی کہ اس کے بیٹے نے دنیا میں زمین کے اوپر میرا نام لیا، مجھے رحمان رحیم کہا، تو زمین کے اندر میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی. یہ اولاد کی اہمیت ہے، یہ اولاد کا فائدہ ہے کہ اولاد اچھی ہونی چاہیے اور اچھی اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں نا کہ یہ اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کے نصیب اچھے ہوں، کاروبار اچھا ہو، اس کی شادی ہو جائے، اس کے معاملات اچھے ہو جائے، اس کی مشکلیں آسان ہو جائے، اس کی اولاد ہو جائے. اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے میرے اللہ میری اولاد کو نیک بنا. نیک اور صالح بنا. سبحان اللہ. بہت خوب علامہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ بتا رہے تھے. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور بہت اہم سوال کہ ہمیں اولاد کی تربیت کیسی کرنی. یقیناً اس میں سے کچھ باتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ اولاد کی تربیت ایسی ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جو ہے وہ دعائے خیر کرے گی اور خود بھی نیک اور صالح رہے گی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ سوال آپ نے انتہائی خوبصورت کیا، اور اس پہ ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی اس وجہ سے کہ دیکھیے نا، اولاد اگر نیک تب ہی ہوگی جب ہم اسے نیکی کی طرف مائل کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں. نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. نمبر 2، ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. تیسرا ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. سبحان اللہ. یہ غور تو کرنا چاہیے یار ہمیں، اپنے صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہمارے نبی کا کیا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صرف اسی پہ نہیں اکتفا ہونا چاہیے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا. اور یہ تو ہم تب اس کو سکھائیں گے نا جب ہمیں خود پتہ ہوگا، ہم دنیا داری سے نکلیں گے. بالکل بالکل. اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسا ذکر کریں کہ ہمارے بچے ہمیں کہیں بابا ہمیں امام حسن کا کوئی واقعہ سنائے نا، امام حسین کا کوئی واقعہ سنائے. ہماری گھر کی بیٹی ہمیں کہے سیدہ کائنات کے جو پردہ تھا، جو ان کا ایک حجاب تھا، جس طرح وہ مطلب نامحرموں سے بچ کے رہتی تھی، جس طرح اپنے گھر میں رہتی تھی، جس طریقے سے وہ رات کے وقت ان کا جنازہ میں ان کا کوئی واقعہ سنایا تاکہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو نصیحت اس سے حاصل ہو. ہم نے اس طرح تربیت کرنی ہے. اور تیسری بات یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں. سبحان اللہ. لیکن میں ایک دل پہ چوٹ کرنے والی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو تب ماں باپ قرآن کی تلاوت سکھا سکتے ہیں صحیح طریقے سے جب بچوں کو جب ماں باپ کو خود قرآن پاک آتا ہو. صحیح بات ہے. بالکل. اور پہلی تو بات، بچوں کو بھیجنا ہی اسی جگہ چاہیے. وہ بزرگ فرماتے تھے نا قرآن کس سے پڑھایا جائے بچے کو، فرمایا اس سے پڑھاؤ کہ جو قرآن پڑھے نا اور حضور کا نام آ جائے تو اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں حضور کی محبت میں. تو اس لیے ایک تو قرآن ان سے، دوسرا ماں باپ کو خود بھی پڑھنا چاہیے. دیکھیں میں ایک الروض الریاحین ایک کتاب، اس کتاب کے اندر لکھا، یہ واقعہ بڑا طویل لیکن ایک میں مختصر انداز میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سارے مردے قبروں سے نکلے ہوئے اور ایک بزرگ اپنی قبر پہ بیٹھے ہوئے، باقی جتنے مردے تھے وہ زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے. فرماتے ہیں میں قریب کیا، کہا بابا جان یہ جو کر رہے ہیں کیا کر رہے؟ کہا بیٹا یہ مردے اصالِ ثواب اٹھا رہے ہیں. اللہ. جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا یہ وہ اٹھا رہے ہیں، عمومی طور پہ جو دعا ہر ایک کے لیے کی جاتی ہے سب کے لیے وہ اٹھا ہے. تو کہا آپ کو اصالِ ثواب کی ضرورت نہیں. کہا بیٹا میں ان کو اثار کر دیتا ہوں اس لیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ قرآن کا حافظ ہے. سبحان اللہ. وہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر کے مجھے اصالِ ثواب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے انہی بزرگوں کو پھر دوبارہ اس بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا تو پھر دیکھا کہ وہ بھی چن رہے تھے. کہا آپ کا بچہ تو حافظ قرآن. کہا میرا بچہ اب دنیا سے انتقال کر گیا، اب مجھے قرآن پاک کا اصالِ ثواب نہیں ملتا، اب مجھے اس اصالِ ثواب کی ضرورت بھی ہے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھا نا بچہ، حفظ کیا نا، تو باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے، باپ کے لیے دعائیں کرتا رہا. لیکن جس بچے نے فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، سچی بات کرنی کوئی نہیں، آپ شراب نوشی، سگریٹ پیتے رہنا ہے، یا آج نسوار رکھتے رہنا، بڑے بڑے نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے رہنا، اس کے علاوہ گانے بازی ہے، فلمیں ڈرامے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، غیبتیں ہیں،
چغل خوریاں ہیں، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے، آج صرف اور صرف انگلش. میں نہیں یہ کہتا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھے لیکن اسلام کو بھی سمجھا جائے. بالکل. تو آج اس کی دنیاوی طور پہ چلے جانا، اسلام والوں کے قریب جانا نہیں، مسجد کے قریب جانا نہیں، نماز رکھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں ہے، زکوٰۃ کی طرف آنا نہیں ہے، اسلام کی طرف آنا نہیں ہے. ان بچوں نے مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا دعائیں مغفرت ہے. اس لیے اولاد کی تربیت میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ تربیت دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ ہو. اور ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس سوال کے حوالے سے. ساری دنیا یہ کہتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. نظام دنیا میں چلتے رہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، ان کے بغیر سارے معاملات چلے، اپنا رسک لے کر آیا ہوا ہے، وہ سب چلتا رہتا ہے. صحیح بات ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کاش کہ کبھی وہ یہ سوچ لے نا میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا قبر میں کیا بنے گا، تو وہ لوگ اپنی اولاد کی تربیت ضرور کریں. اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے فرمائی، اور اس کا بہترین اور آسان حل یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا بزرگوں کا کوئی ایسا واقعہ جو تربیت کے لیے بڑا موضوع ہو، سازگار ہو، ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہو کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کوئی واقعہ آپ ایسا سنانا چاہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد کسی بزرگ کے بچپن کا واقعہ؟ ہاں جی بالکل. تاکہ وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے. دیکھیں نا واقعہ تو بڑے ہیں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب آپ اپنے گھر پہ کھڑے تھے تو آپ نے نگاہ ایسی تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے میدان عرفات کو دیکھ لیا. چھوٹی سی عمر تھی، ماں کو جب بتایا تو کہا بیٹا علم دین کے لیے نا ماں نے اجازت دے دی تھی اور کہا تھا بیٹا اب تمہاری اور میری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی. دیکھیں نا ایک تربیت ایک کیسی ہے ماں باپ، اور دین کے لیے وقف کرنا کیسا ہے، وقف کر دیا. اب تو 3 دن کی اگر کہا جائے نا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں چلتے ہیں تو وہ ہوتا ہے 3 دن ہے، بیچارہ کھائے گا کہاں سے، رہے گا کیسے، 3 دن کیسے گزارے گا، ہمارے بچہ کمزور نہ ہو جائے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ فرماری بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو، اب تمہاری اور میری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے. 40 دینار پاس موجود تھے سونے کے، 40. ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا جس قافلے میں. آگے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے، کہا 40 دینار ہے سونے کی. بڑی رقم تھی وہ، کیونکہ آپ کو وراثت کی ملی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ بچہ ہے شاید ویسے ہی کہہ رہا ہوگا. سب کو آپ نے یہی جواب دیا. ڈاکو کے سردار نے جب آپ کو بلایا کہا ہے 40 دینار، نکال کے دے دی. اس نے کہا بیٹا اگر تم چاہتے ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، جھوٹ کیوں نہیں بولا، یہ بچا بھی سکتے، ہم تمہارا یقین بھی کر لیتے کہ بچہ ہے 40 دینار اس کے بعد کیسے ہو سکتے ہیں. بالکل. تو آپ نے فرمایا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی بھی کوئی کیسا بھی وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اللہ. میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. سبحان اللہ. ان ڈاکوں کے سردار نے پھر سب نے کہا کہ یار آپ تو اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں، ہم نے اپنے اللہ سے کتنے وعدے کیے اور توڑ دیے. سب نے توبہ کی، تائب ہوئے، نمازی بھی بنے، سچے پکے مسلمان بن گئے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں نا تربیت کیسی ہے بزرگوں کی. بالکل. ماں باپ نے تربیت کی تھی نا تو کتنی پیاری تربیت کا اثر ہوا. تربیت نے آگے کیسے گل کھلا دی. بالکل. کتنے لوگ تھے نمازی تھے. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے بچپن کے زمانے میں کتنے لوگ تھے کہیں ایسے کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس لیے یہ بزرگوں کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے. ہم اپنے بچوں کو نا سچ کی تربیت کریں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کوشش کیجیے اور یقین کریں، میں یہ دل سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں. یقین کریں ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی باتیں کر کے کہ اس نے ایسا کیا، یقین کریں بچوں کے دل میں بغض و حسد آ جاتے ہیں، کینہ آ جاتا ہے، نفرتیں آ جاتی ہیں. خفیہ ان کی یہ غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح بالکل صحیح. ماں باپ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ بچے کا نہیں، لیکن یقین کریں بچوں پہ اثر پڑتا ہے. پھر وہ اپنے جو کزن وغیرہ ہوتے ہیں، اپنے چچا تائے، ان کے بیٹے بیٹیاں یا اپنے ماموں کے یا خالہ کے، پھر ان سے نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال کے اندر جو ماں باپ ایسے کرتے ہیں بالکل علامہ صاحب، بلکہ میں قطع کلامی معاف، میں بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں تو بلکہ اب یہ رواج پڑ گیا کہ ماں باپ باقاعدہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، تو وہ نفرت کا بیج ایک معصوم سے ذہن میں جب بیج پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن نا کچھ ماں باپ تو حضرت ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ ان کو آپ نے مارنا ہے، اس بچے کو آپ نے مارنا ہے، یہ اگر تمہیں کہ تم نے آگے سے گالی دینی، اگر وہ تمہیں بڑا کچھ کہہ دے تم نے آگے سے بدتمیزی کر دینی.
میرے خیال میں ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں نا، وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ بڑے جب ہوں گے تو بچے ان کی فرما برداری کریں، وہ کچھ اچھے انسان بھی بنیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا علامہ صاحب، بعض لوگ بچوں کو سرعام جھڑک دیتے ہیں، سب کے سامنے جھڑک دیتے ہیں. بچوں کی بھی ایک عزت نفس ہے اور وہ مجروح کر دیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے، اور اس کو آپ ذرا بتائیں گے کہ کس حد تک اس چیز سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا تو ایک اپنا خیال کہتا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے بچوں کو مار سے سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے. مار سے نہیں سمجھانا چاہیے. بچے اب مار سے نہیں سمجھتے کیونکہ دور ایک ایسا آ گیا. تو میں نے تو ایک گجرانوالے کا ایک واقعہ پڑھا، اس بندے نے اپنے ماں باپ کو، شاید دونوں کو، اسے گولی مار دی. کس وجہ سے؟ کہ موبائل ٹوٹ گیا تھا اور ماں باپ نے پوچھا تھا. اس طرح کو کوئی واقعہ ملتا ہے. کتنے ایسے زمین جائیداد کی وجہ سے ماں کو مار دیا، تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے. کم علمی ہے نا، دین سے دوری ہے، جہالت کی انتہا. حالانکہ کیمیائی سعادت کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ لکھا، فرمایا کہ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اسے ایسی چیز دے انعام کے اندر جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اگر بچہ کوئی غلطی کر دے نا اسے علیحدہ سمجھائیں. دیکھیں یہ جملہ کتنا بڑا، علیحدہ سمجھائیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سرعام رشتہ داروں کے سامنے بےزتی کرنا شروع کر دیتے، اپنی اولاد کی بےزتی، اولاد کو برا کہنا شروع. کبھی کسی کے سامنے اپنی اولاد کو برا نہ کہیں. اگر کسی کے سامنے اپنی اولاد کو برا کہیں گے، اولاد کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے کوئی آ کے یا آپ کو کوئی آ کے حضرت کوئی آ کے کوئی تھپڑ مار دی یا کوئی گالی دے دے تو نہیں برداشت ہوتا، لیکن وہ بچہ ہے، اس کا دل نہیں. بالکل. جب اسے ظاہری بات ہے مارا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے سامنے اسے ذلیل کیا جا رہا، اسے رسوا کیا جا رہا، بدنام کیا جا رہا، اسے گالی دی جا رہی، اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گا؟ اس لیے بچوں کو تو چاہیے ماں باپ کی فرما برداری کریں. یہ نہیں، یہ تو حدیثوں میں بھی آتا ہے اگر مجھے ماں باپ ظالم ہو پھر بھی ان کی فرما برداری ضروری ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے یار کسی کے سامنے ہم بچوں کو ذلیل نہ کریں. کیوں؟ یہ ذہن میں اویس بھائی میرا ایک تجربہ اس بات کا، بچوں کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے نا تو ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا جس کے سامنے آپ بچے کو ذلیل و رسوا کیا ہوگا نا وہ ضرور کہے گا یہ تو ہے ہی نکما، اپنے والدین سے گالیاں کھاتا تھا، مار کھاتا رہتا تھا. تو میرا خیال کہتا ہے وہ بچہ سدھر بھی جائے لیکن جن لوگوں کے سامنے یہ ڈانٹا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں گے کہ شاید یہ ایسا ہی ہے، یہ ہے ہی نکما. جتنی مرضی کوالٹی ہیں اس بندے کے اندر، صحیح بات ہے، وہ کہتے رہیں گے بچپن میں تو یہ مار بڑی کھاتا رہتا تھا. اس لیے میرا خیال کہتا ہے بچوں کو کسی کے سامنے جھڑکنا نہیں. بالکل عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق. یقین کریں اب تو ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ موبائلوں کے اندر بچوں نے رکھا کیا. اب میرا خیال کہتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اگر کہیں نا، حالانکہ ماں باپ یہ کہتے ہیں میری اولاد جتنی اچھی ہے کسی کے نہیں، بالکل ایسا ہی، لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے پتہ نہیں ہمارے بچوں کے جو موبائل ہیں وہ کیسے ہیں، کہیں یہ بچے ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، پتہ نہیں اب کیسی اور یہ شروع سے ہی اصل میں یہ روب اور بڑے پیار محبت سے تربیت میں رکھنا چاہیے. بڑے ہو جائیں تو پھر واقعی اب تو ماں باپ کی ضرورت نہیں کہ وہ بچوں کے موبائل بھی دیکھ سکیں. جی بالکل، یہ شروع سے چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. میں ناظرین آج علامہ صاحب کی اس گفتگو سے ہم یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں کی بہت اچھی اسلامی نہج پر، اسلامی نظریات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم تربیت کریں گے. ناظرین کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.